مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق یعنی ایسٹ میں ہے اور دوسرا بازو مغرب یعنی ویسٹ میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ نیت دل میں حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت نہیں تھی، زبان سے کہا تو نیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا تو اب کر لیں اور افطار کر لیں۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ پہلے سے نیت کر لی جائے اور کوئی ذکر و درود کر لیا جائے، اور چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یعنی ثواب کے لیے نیت کریں اور ذکر و درود کریں، اور چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے اب افطار کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کافی صاحبائی یا کئی صاحبائی آگے آئے ہیں، اور میں روزانہ عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ صفے بناتے وقت مغرب کی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض پھر دل آزاری اور زبردستی داخل ہونے میں صف کا ترچھا ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، تو صف سیدھی رکھنا واجب ہے۔ پیچھے تشریف لے جائیں تو آپ کی مہربانی، جہاں جگہ ملے پیچھے وہاں بیٹھ جایا کریں۔ آئے تو کافی تھے، اٹھے تو چند ہیں، ابھی سے میری بات نہیں مان رہے، دوسری باتیں پتہ نہیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج 14 رمضان شریف عصر پڑھ کر عاشقان رمضان، معتکفین، اسلامی بھائی اور دیگر عاشقان رسول یہاں جمع ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا نماز میں امام کے آگے رکھا گیا سترہ مقتدیوں کو کفایت کرے گا یا نہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں۔ جی ہاں، امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ یہ سمجھانا ہوگا کہ مثال کے طور پر امام صاحب تو
محراب تو دیوار کے ساتھ ہوتی ہے، اکثر نہیں بھی ہوتی، آج جب فیضان مدینہ میں جیسے محراب کے ساتھ ہے، تو اب یہ محراب اور یہ ساری دیوار یہ امام کا سترہ ہے. اب کوئی صف کے بیچ میں سے اندر چلا گیا نمازیوں کے آگے سے جو جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ امام تو سترے میں ہے نا. امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے کہ امام کھڑا ہوا ہے. اب اس کے پیچھے جتنے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ سب کے لیے امام جو سترہ ہے، امام سترہ ہے. ہاں وہ دیوار کا میں نے بول دیا، خود امام جو ہے نا یہ سب کے لیے سترہ ہے، مقتدیوں کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے، کیا دنیا میں بھی جنت کی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ لوگ تعریفیں کرتے ہوئے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، یہ تو جنت کی کیاری ہے، یہاں سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ تو جنت ہے. جنت کی کیاری تو ایک ہی ہے، وہ مدینہ مسجد نبوی شریف میں جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ جنت کی کیاری کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو وہ تو سرکار نے فرما دیا. اور ہمارے یہاں ریاض الجنہ بولتے ہیں اس کو، ریاض جمع روضہ کی، اصل وہ روضۃ الجنہ ہے، لیکن کوئی حرج نہیں، عوام بولتے ہیں ریاض الجنہ. باقی یہ کہ وہ ایک عمدگی ظاہر کرنے کے لیے جنت ہے جنت. تو یہ ایکچولی یہ جنت نہیں، جنت وہ ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا. حقیقت میں تو جنت میں جو جائے گا اور انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے داخل ہوں گے تب پتہ چلے گا جنت کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو ویسے کہنے میں حرج نہیں ہے، وہ کہ یہ وادی جنت کشمیر کو بھی بولتے ہیں، تو حرج نہیں کہنے میں. جنت تو نام بھی ہوتا ہے، ارم نام ہوتا ہے، ارم بھی جنت، عورتوں کے نام لڑکیوں کے نام رکھتے ہیں لوگ. خوشبو کا بولا تھا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ ہے کہ ان میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سونگا کرتے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی آتی تھی جنت کی خوشبو. تو یہ مطلب جس کے لیے سرکار نے فرما دیا تو خلاص، تو یہ اسی کے لیے. اب ہم کہہ دیں گے اس میں جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے. یہ ویسے ایک مطلب سمجھو کہ استعارہ ہے کہ اس سے ہم نے مرادی معنی. استعارہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے الفاظ کچھ اور اس کے مرادی معنی کچھ ہو، یہ استعارہ. تو یہ کہ بعض اوقات ہم بول دیتے کہ یہ اس میں جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ ایکچولی جنت کی خوشبو نہیں، بلکہ یہ کہ بہت اچھی خوشبو، جنت کی خوشبو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جنت کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہے نا. ریاض الجنہ یا یہ حجر اسود یا مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، ان تمام کے بارے میں علماء کی ایک رائے یہی ہے کہ واقعی یہ جنت میں سے اتارے گئے ہیں. جی جی. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جسے روضۃ من ریاض الجنہ، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اتنا حصہ اٹھا کر یہ جنت میں شامل کر دیا جائے گا. اور ایک رائے علماء کی یہ ہے اس میں کہ جو یہاں پر نماز پڑھے گا اس کے لیے ایک قوی تر امید ہو جائے گی کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اس میں بھی تعویلات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. غلام حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، کوئی طریقہ عنایت فرمائیں. خالی مدنی چینل پہ جو دیکھتے ہیں وہی بھول جاتے ہیں، باقی سب یاد رہتا ہے کہ اپنے مدنی چینل کا بولا ہے. یعنی یہ ہے کہ حافظہ کمزور ہے، مراد یہی ہے آپ کی. میں سمجھتا ہوں صرف مدنی چینل نہیں اور بھی بہت کچھ بھول جاتے ہوں گے. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط کرے. اس کے لیے یہ کہ حافظہ کبھی ہونے کے لیے بہت سارے اوراد تو ہوتے ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نماز پانچوں نمازوں کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ ایک بار ہوا. اس طرح یہ 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. اس میں میرے لیے رمضان کی یاد ہے کہ بہت، یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے کہ بزرگ آتے تھے بڑے نورانی چہرے والے، یہ پتہ نہیں پٹھان تھے
یہ شاید کے پی کیسے تشریف لاتے تھے، تو ایک مسجد میں یہاں اعتکاف کرتے تھے اولڈ سٹی ایریا میں، ہر سال آتے تھے، پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے. تو ان کے پاس کر کے بھی جا کر میں بیٹھتا تھا. انہوں نے مجھے یہ حافظے کا یہ عمل بتایا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبدالحامد ہے. جو تراویحوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ میں تراویح میں نماز پڑھ کے داخل ہوا اور ایک رکعت میری تراویح کی نکل گئی، تو اس میں داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دوسری رکعت میں نے شامل ہوا تو اس کے لیے دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے اور کس طرح ہے؟ ذرا اس کا پلیز آپ مجھے جواب دے دیں. بہت بہت شکریہ. اب دوسری رکعت جو پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ اور ثنا اگر رہ گئی تھی تو ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ لیں اور رکوع سجود کر کے جو قاعدہ ہے معمول ہے اس کے مطابق نماز پوری کر لیں. ایک رکعت دے گے تو ایک رکعت پڑھیں گے، 2 ہو جائیں گی، تراویح ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شاید یہ ذہن میں ہو کہ یہ قرآن کریم ہم سنتے ہیں تو امام صاحب تو پہلی رکعت میں جو قرآن پڑھ لیا اب تو میرا تو رہ گیا، تو کیا مجھے یہ قرآن پڑھنا ہوگا؟ شاید اس وجہ سے یہ سوال ہوا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو خود تو ہر ایک تو حافظ ہوتا نہیں ہے، تو کوئی سی بھی صورت پڑھیں گے تو ویسے بھی ترتیب تو اب چینج ہوئی ہے، ایک رکعت ہی رہ گئی ہے امام کے ساتھ، تو کوئی سی بھی صورت پڑھیں گے نماز بہرحال ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باپا جان آپ سے یہ سوال ہے، غسل روزہ اور غسل کر رہے ہیں اور کان میں پانی چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اللہ اللہ، کان میں پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے پیارے امیر علیہ سنت، میرا یہ سوال تھا کہ اگر نماز میں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اگر کسی انسان کی یاد آ جائے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اس دوران اس کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اس میں نماز ہو جائے گی یا اس میں انسان گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز میں آنسو آ جانا اچھی بات ہے، رقت طاری ہو جانا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس طرح نماز میں آپ کو رونا آتا تھا کہ پچھلی صفوف میں بھی آپ کے رونے کی آواز جاتی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کی یاد آ گئی تو اس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نماز پہ فرق پڑے گا یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی نا جی، لیکن توجہ نہیں، توجہ ہٹی، خشوع میں فرق. ابھی اچانک ایسا ہو جاتا ہے کبھی تو اس طرح بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، صرف جب کہ آنسو ہی بہے ہیں. ہاں وہ اتنی بلند آواز سے رویا کہ کچھ الفاظ بن گئے جس کے معنی ہوں. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 608 608 مسئلہ نمبر 30. آہ اوہ اف تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی. اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. صرف آواز سے وہ نہیں ٹوٹے گی نماز، حروف نکلیں گے تو نماز ٹوٹے گی. ہاں کھانسی کا لکھا بارش میں کہ کھانسی میں مجبورانہ بعض اوقات کچھ بن جاتے ہیں تو یہ معاف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ کوئی کسی ملک جا رہا ہے اور ان کی عید ایک دن پہلے ہو جائے اور وہ جو مسافر ہے اس کے 28 روزے ہوئے ہوں تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ عید تو وہیں کرے گا نا جہاں چاند دیکھا اس نے. جس ملک میں چاند دیکھا، جہاں عمرے والوں کو یہ درپیش ہوتا ہے، جہاں چاند دیکھا وہاں عید کرے، اور جو روزے رہ گئے وہ قضا کرے، عید کرے پورے. میرے خیال ایام معدودات.
اس میں یعنی ویسے تو یہی ہوگا کہ اگر یہاں مثال کے طور پہ 30 ہو رہے تھے اور اس کو وہاں جا کے پھر 28 ملے ہیں تو پھر 2 روزوں کی وہ قضا کرے گا، لیکن اب یہاں بھی 29 وہاں بھی 29 سے ہوئے ہیں، تو اب ایک روزہ مثال کے طور پہ اس کا کم ہوتا ہے تو پھر ایک روزے کی قضا کرے گا۔ اور شرعی مسافر کے لیے فرض روزے کا کیا حکم ہے؟ فرض روزہ اس کو بھی اگر رکھ سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ رکھ لے، اور اگر نہیں رکھتا تو بعد میں قضا کر لے۔ اب تو سفر بہت آسان ہو گئے ہیں، اب تو حالات بھی جیسے عمرہ شریف میں بھی جو جاتے ہیں عموماً مسافر ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ نوچ ڈالیں گے اس کو، مدینے میں روزہ تو نہیں رکھتا، حالانکہ شریعت اس کو کچھ نہیں کہتی۔ 8 دن کے لیے اگر گیا مدینہ شریف میں کوئی اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو شرعاً اس کو جائز ہے نہ رکھنا، مسافر ہے نا، لیکن عوام اس کو نوچ ڈالے کہ مدینے میں تو نے روزہ نہیں رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہاں پہنچا دیں گے، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں ہے۔ وہ سب تقریباً رکھتے ہی ہوں گے، وہاں تو سعادت سمجھ کر رمضان نہ ہو تب بھی رکھا جاتا ہے، رکھنا بھی چاہیے، ویسے بھی افضل ہے کہ مسافر اگر رکھ سکتا ہے تو روزے رکھے۔ چاند گہن جب ہوتا ہے تو کیا اس وقت جو عورت امید سے ہوتی ہیں ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں؟ سوال آیا ہے۔ یہ مطلب ہیں عوامی باتیں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، عوامی تو اس میں بھی وہی اپنے بدشگونیاں اور کینچی چلائی تو یہ ہونٹ کٹ گیا، تو اس طرح کی ہے عوامی رومرز ہیں۔ میرا امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات صف کے درمیان میں کرسی پہ بیٹھ کے نمازی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان کچھ گیپس رہ جاتا ہے، تو یہ اگر بالکل مل کر کھڑے ہوں تو وہ کرسی کے ساتھ پھر بندہ مشکل سے نماز پڑھ پاتا ہے، دوسرا نمازی جو کھڑ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ جو گیپ رہ جاتے تھے کیا وہ جماعت میں گیپ چھوڑنے کا گناہ ملے گا پھر کرسی کا جو کرسی کے 2 آخری پاؤں ہیں نا وہ صف پر اس طرح رکھے جائیں اور لوگ جو ہیں نماز پڑھنے والے اس کرسی کے آخری پاؤں کے ساتھ اپنی ایڑیاں ملا لیں، یوں صف بنے گی اس کی، تو جتنا کرسی میں گنجائش ہے اتنا کرسی کے قریب تو رہیں گے نا، دور رہیں گے تو وہ گیپ ہو جائے گا، گیپ نہیں رکھنا ہے۔ یعنی وہ ایسا شاید سوال سے لگ رہا ہے کہ وہ کرسی والا اصل میں کرسی ہے بڑی آزمائش اس حوالے سے، تو ہوتا یہ کہ اصل میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ایسا رہ جاتا ہے، بالکل اس کے ہم قریب ہو نہیں پاتے، تو وہ اس پہ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کرسی والا تو بیٹھا ہوا ہے لیکن جو برابر میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ تو متصل ہو گیا لیکن یہاں سے تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ گیپ یہ بندے میں گیپ رہا نا، جی آگے ہی رکاوٹ ہے، جی یہ عذر تو بن گیا نا۔ جی یہ بھی بن گیا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ ہینڈل اور بندے کے درمیان میں بھی تھوڑا سا رہ جاتا ہے فاصلہ، اسی وجہ سے کرسی کی وجہ سے، جی وہ ٹکراتا ہے، لگتی ہے، تو اس لیے وہ یہ مجبوراً اب ہے تو اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے نا، کرسی کو بھی روکا نہیں جا سکے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عدت بھی نہ کرے، حالانکہ کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں تھی کہ وہ عدت نہ کر سکے، اور وہ جان بوجھ کے عدت بھی نہ کرے اور اس کی عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا وہ نکاح کر سکتی ہے؟ عدت اس نے ترک کی تو گناہ گار ہوئی، توبہ کرے، اور عدت کی مدت پوری ہو گئی تو اب وہ عدت سے تو باہر ہو گئی نا۔ اس میں عدت تو وقت کا نام ہے، عدت بولتے ہی وقت کو ہیں، وہ گزر گیا تو عدت تو ہو گئی، لیکن عدت میں جو کام اس کو نہیں کرنے تھے وہ اس نے کیے تو اس پر گناہ گار وہ ہوئی ہے۔ گناہ گار ہے، البتہ اب یہ کہ نکاح کر سکتی ہے جب مدت پوری ہو گئی تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی، شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء کے علاقے سینٹرل پارک سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی بائک پہ جا رہا ہو
یا ویسے جا رہا ہو تو اس کے منہ میں مچھر یا مکھی چلے جائے اور وہ حلق کے نیچے اتر جائے اور اس کو روزہ یاد بھی ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مکھی کا بہار شریف میں لکھا ہے کہ اگر یہ حلق کے اندر چلی گئی، اڑ کر جس داخل ہو گئی چلی گئی، تو اب یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مچھر مثال مکھی کی دی ہے، مچھر بھی اگر اس طرح ہوا چلا گیا، یا اس کی مثل کوئی بھی اس طرح کا پروں والا کیڑا جیسے خود ہی چلا گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہیلمٹ پہن کر رکھے گا تو اس طرح کے حفاظت رہے گی، اور ویسے مکھی یا مچھر اندر جانا طباً نقصان پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا یہ الگ صورت ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرا نام محمد علی رضا طاری ہے، میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں، میری عمر 7 سال ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا سجدہ سہو کے دونوں سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر پڑھنا واجب ہے؟ جی ہاں، واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال ہے کہ عام نمازوں میں بھی بچے کو بھی دیکھا گیا، بچے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے والدین ساتھ لے کے آتے ہیں، لیکن جمعے کے دن بھی اگر بچے کو ہٹاتے ہیں صف میں کھڑے ہونے کے لیے، پیچھے کر رہ جاتا ہے تو والدین بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑی اصلاح فرما دیں، کس طرح ہٹایا جائے، کس طرح سمجھایا جائے؟ اگر بچہ صفیں درست ہوتے وقت، صفیں بنتے وقت ایک ہی بچہ ہے مسجد میں، تو وہ تو پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جبکہ وہ نماز کو جانتا ہو۔ یہاں بچہ مراد جو نماز کو جانتا ہے وہ۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کی صف پیچھے بنے گی، تاہم اگر یہ صفوں میں کھڑے رہ گئے تب بھی ان کا صفوں میں کھڑا رہنے سے وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، جبکہ وہ نماز جانتے ہیں، صف ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مکروہ تنزیہ ہی ہے ان کو کھڑا رکھنا، ان کو پیچھے صف بنانی چاہیے۔ اب یہ کہ ایسے بچے کہ جو نماز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل ناسمجھ بچوں کی ہی کثرت ہوتی ہے عام طور پہ جو نماز نہیں جانتے ہوتے، تو ایسا بچہ اگر صف میں کھڑا رہے گا تو صف ٹوٹے گی اور صف پوری کرنا واجب ہے۔ تو جو قدرت رکھتا ہے اس کی کہ اس کو ہٹا سکے اس بچے کو شفقت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، تو وہ اس کو صف سے ہٹا دے، آگے پیچھے بٹھا دے ایسی جگہ پر جہاں نمازیوں کے لیے وہ مخل نہ ہو۔ اب والدین ناراض ہوتے ہیں یا فتنہ ہوتا ہے، والدین بار بار آپ نے بولا تو میرے منہ سے بھی نکلا، ہمارے یہاں والدین نہیں ہوتے، صفوں میں مسجدوں میں والد ہوتا ہے۔ والد صاحب اگر ناراض ہوتے ہیں تو اب یہ کہ یعنی کوئی فتنہ ہوتا ہے تو اس میں مجبوری ہے نا، کیا کرے گا، لڑائی کرے گا کیا؟ تو جو اس پر قادر ہو وہ بچے کو ہٹا دے۔ مگر اس وقت بھی ہزاروں متقفین اور پتہ نہیں کتنے ناظرین اور سوشل میڈیا پر دیکھ و سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ پہلی بار مسئلہ بیان نہیں ہوا ہوتا، تو عام اسلامی بھائی کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر امام صاحب یا کوئی علم رکھنے والا مقتدی کہتا ہے کہ یار پھر اس بچے کو آپ ذرا پیچھے بھیج دیں، اور وہ والد اگر الجھتے ہیں تو ان کو اگر دو نمازی سمجھائیں گے یار یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اصل میں وہ ایک سمجھاتا ہے نا تو سارے اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اس کو چار کہہ دیں گے بھائی صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ بچے کو پیچھے بھیج دیں، تو پھر وہ مقتدی بھی مطلب اچھا بعض وقت خراب لگتا ہے، ایسا بھی میں نے دیکھا، خراب لگتا ہے تو بچہ خود لے کر پیچھے چلا جاتا ہے، میں جا رہا ہوں، وہ اسی لیے جا رہا ہوتا ہوگا کہ بعض وقت مسجد بڑی ہوتی ہے، انجانے ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پیچھے اکیلا بھیج دیں گے تو بچہ گم ہو جائے گا، اس کو یہ ہوگا کہ بچہ کھو گیا تو ہاں، تو یہ ان کا خوف صحیح ہے، جی، لیکن خوف میں خود اپنے ہاتھوں مبتلا ہوئے نا، بچے کو لانا نہیں چاہیے تھا، غلطی ان کی ہے۔ یا بچے کی ماں کا روب ہے، بولتے لے جاؤ، لبیک یس سر، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن ہم کسی پر بلیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ گھروں کے ماحول ہوتے ہیں اس طرح کے، بعض ڈرتے ہوتے ہیں، سمجھے، تو خراب لگ جائے گا، برا لگے گا، نہیں کسی فرد کو تھوڑی بولا میں نے،
हाँ मतलब यूँ बुरा नहीं लगे। नहीं, मैंने किसी मैं बीवी से नहीं डरता हूँ, तो खाली खाली मौलाना बोलता है मैं बीवी से डरता हूँ। तो ये पता चले मैं आपसे डरता हूँ, अब आप पूछ लेगा मैं डायरेक्टली लाइव घर बैठे, मैं आपसे डरता हूँ, और बीवी वहाँ बोल देगी तो लगता है इनको पता चल गया। नहीं नहीं, सबका मेरे पैसे भी जी बोला चलो ठीक। बात डरते हैं तो अंडर पता है हमको यार, डरते हैं। ऐसे कई मिलेंगे मुआशरे में जो बेचारे वाकई बहुत डरते हैं कि अभी रोड के चली जाएगी, घर बैठ जाएगी, तो रोटी कौन खिलाएगा मुझे। और जो डरता है उसको डराया जाता है ज्यादा। तो बीवी को भी ऐसा करना नहीं चाहिए कि बीवी शोहर के ताबे है, मातहत है। शोहर बादशाह है, हाकिम है। अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, के मर्द औरत पर हाकिम है, तो हाकिम की इताअत की जाती है, औरत की इताअत नहीं होती, हाकिम की होती है। खैर, तो बच्चों को, छोटे बच्चों को लाना नहीं है, ये ले आते हैं और फिर मसाइल होते हैं। तो बच्चा इतना छोटा हो कि जिससे ये अंदेशा हो, ज़न्न गालिब हो, ख्याल जम जाए कि ये पेशाब वगैरह कर देगा, तो इसको लाना हराम। पेम्पर बांध कर भी नहीं ला सकते, जबकि यह है कि पेशाब पेम्पर में ही कर देगा, लेकिन ये नापाकी है ना, तो इस लाना गुनाह। और अगर इतना बड़ा है कि पेशाब कर देगा, ये ज़न्न गालिब है, ख्याल जमता कि पेशाब नहीं करेगा, बोल देगा, तब भी ऐसे बच्चे को लाना भी मस्जिद में मना है कि मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा है। अच्छा, या ऐसा बच्चा है कि है बड़ा समझदार है, शरारती है, पता है मस्जिद में ये हंगामे करता है, इधर भागता है उधर भागता है, शोर डालता है, जैसे तरावी में आजकल लोगों को परेशानियां हो रही होंगी, तो ऐसे बच्चे को भी ले जाना, जबकि पता है शरारत करेगा ये, तो ये इसको भी लेकर जाना गुनाह है। अब ये क्या पहले से बता दिया, अब बच्चों को लाइएगा नहीं मस्जिद में, लेकिन इस तरह के लोग आमतौर पर सुन नहीं रहे होते, ये बस ये ले आते हैं, ले जाते हैं। माँ बोलती होगी कि बच्चे की ले जाओ, ये कुछ सीखेगा, अब वो जाके नमाज में ही जाके सीखेगा। माँ की गोद पहली तरबियत गाय, माँ ही इसको समझाए, सिखाए, तरबियत दे, बाप तरबियत दे। अब ये मस्जिद में क्या सीखेगा और क्या इबादत करेगा बेचारा, उसको पता क्या है कि इबादत होती कैसे। जो इबादत करते हैं उनके लिए दर्द सर बनता है। घरों में इबादत का माहौल कैसे बने, यानी कि माँ इबादत के तौर पर बच्चों को करीब ले, वालिद साहब भी, क्या घर में वालिद साहब भी कोई इबादत का माहौल बना सकते हैं कि नमाज पढ़ने तो मर्द को मस्जिद जाना है, अब घर में इबादत का माहौल अगर वालिद बनाना चाहता है या घर में इबादत का माहौल माँ बनाना चाहती है और बच्चों को उनमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि बच्चे की तरबियत हो, तो वो वालिदैन के ताल्लुक से आप क्या नसीहत फरमाएंगे? तो नमाजें पढ़ते हैं ना घर में, तो बाज़ औक़ात बच्चों को बोलते हैं कि आप भी नमाज पढ़ें, भले वो नहीं आती होती, तो बच्चा भी आकर वो अपने हिसाब से वो चल रहा होता है, तो ये माँ बाप को अच्छा भी लगता है। बच्चा जब ये कभी एकदम यूं करके सीधा सज्जे पे चला जाएगा, कभी यूं करके हंसेगा, कभी इधर भागेगा, फिर आके यूं खड़ा हो जाएगा, तो ये अच्छा भी लगता है। इस तरह बच्चा सीखता है और नमाज का उसका ज़हन बनता है। तो ये करते होते हैं जो नमाजी होते हैं, तो उनके घरों में बच्चे इस तरह ना बोलो तब भी करते हैं, बगल में आके खड़े होकर ये नमाजी की सूरत बनते हैं। और ना खड़ा हो तो खड़ा रखे मोहब्बत से, प्यार से, ताकि सीखे। अब यहाँ घर में जो अकेला नमाज पढ़े सफ़ की सूरत तो है नहीं, जबकि उसकी वजह से आपकी अपनी नमाज में खलल ना पड़ता हो। बाग में खलल भी पड़ता है, यहाँ के पीठ पे सवार हो जाते हैं बच्चे, हंसते हैं, हंसाते हैं, खींचते हैं माँ बाप को, तो ये गलत है। फिर इसको ना खड़ा किया जाए कि अभी ये ना समझे। नवाफिल वगैरह मर्द अगर वालिद साहब घर में पढ़ते हैं तो बच्चे को अपने साथ खड़ा कर दें, माँ अपने साथ इस तरह आप समझ आप खड़ा करते। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि जैसे वालिद साहब घर में तस्बीह पढ़ रहे हैं तो बच्चे के हाथ में भी एक तस्बीह दे दी कि वो तस्बीह तोड़ने की पोजीशन में तो ना हो कि वो पढ़े अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसा कुरान करीम वालिद साहब पढ़ रहे हैं तो बच्चे को अपने साथ बिठा लें कि ताकि उसके कान में कुरान करीम की आवाज़ भी जाए। तो इस तरह की कुछ इबादत का अगर माहौल वालिद साहब घर में बनाते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ मिलाते हैं, तो वो जो मस्जिद में ये देना चाहते हैं तो वो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से तो शायद घर में दे देंगे
کہ مسجد میں تو یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکیں گے جو گھر میں کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جب بچے کی تربیت کسی ہو جائے گا یہ مسجد میں جانے کی شرعاً اس کو اجازت ہے تو اب اگر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ قدرے بہتر انداز سے مسجد میں وقت گزار سکے. جی بعض اوقات وہ شرن درست ہوتا ہے اس کو لے جانا. اکیلا ہوتا ہے نا تو چپ رہتا ہے اور جب سب کچھ کرتا ہے. جب ایک دوسرا ملتا ہے پھر یہ دونوں اللہ اللہ کرتے ہیں. تو اب اکیلے کو لے گئے والد صاحب اور ٹھیک ہے وہ صحیح ہے اور بڑا بھی ہے سمجھدار بھی ہے, لیکن جب دوسرا آیا اور شرارت کے خطرات ہوئے تو فوراً اپنے بچے کو والد صاحب لے جائیں یا گھر بھیج دیں, کوئی ایسی صورت نکالے کہ شرارت نہ کرے. دو بچوں کو اکٹھا لے جانا بھیجنا یہ مشکل ہے. دوستوں کو دو بچے کی دوستیاں ہوتی ہیں نا, دو کو بھیجیں گے تو یہ زیادہ تر شرارتیں کرتے ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے تو نہیں کرتے اتنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.